اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھی ہے۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی اور سب سے بڑی بات تمہیں امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور رحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کے واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے امید کیوں لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے دعا یقین سے مانگو اور صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں کہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف رہی ہیں۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ اور بہترین مددگار ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہاری دعاؤں سے بھی کہیں زیادہ، اور تمہارے مانگنے سے پہلے نواز دیتا ہے۔ پھر آخر تمہیں کون سا اندیشہ ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہر طاہر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تم سمجھتے ہو کہ اس کی رحمت کے در کھلیں گے نہیں؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ الرحمن الرحیم ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ ممکن نہ ہو سکے گا، لیکن اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تم ہار جاتے ہو، تم تھک جاتے ہو، نہ وہ ہارتا ہے نہ ہی وہ تھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور فیصلے اپنے بندوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ اس رب تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھا کریں، تو ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں۔ پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنی چھوڑ دی ہو وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری اسی دعا کے آخر میں منتظر ہوں۔ وہ تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے، وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جاتا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلاتے ہو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے، اور اگر یقین پختہ ہو تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امیدیں کن زندہ رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لو گے تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے در ضرور کھولے گا۔
جس طرح آگ پر پانی پھینکنے سے آگ بجھ تو جاتی ہے مگر اس کی راکھ کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح زخم پر مرہم لگانے سے اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے مگر زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ تو اپنے زخموں کو بھرنے کا وقت دیں، دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھیں۔ تم اللہ کی رضا اور کرم پر کبھی شک نہ کرنا، دعا کرتے رہنا، وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کرنے پر اور بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہونا، اداس نہ ہونا، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا، ہر لاحاصل بھی حاصل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں اور یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں، پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ دعائیں جب لوٹ کر آتی ہیں تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہیں، بس تم معجزوں کا یقین دل سے نکلنے مت دینا، تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور ملے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعا ہے، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دے گا۔ وہ الجبار ہے، ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کا نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے بھی اس کی مصلحتیں سمجھ میں نہ آئیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے کہ جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ کہے گا کن اور فیکن ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ بھی دعائیں جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑی نہیں ہیں۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ تم مت گھبرایا کرو مقدر کے فیصلوں سے، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ رب غفور الرحیم بھی ہے؟ وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہارے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو نہیں ہو سکا اس میں بھی آپ کی ہی بہتری ہے۔ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اس کا علم اتنا کامل ہے کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔
یہ سوچنا چھوڑ دو کہ دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، بس یہ یاد رکھو کہ جب بھی اللہ کا فیصلہ آئے گا تو تمہارے لیے وہی سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔